بچپن ہی سے حضرت علی سمجھ گئے تھے کہ اصل طاقت قوت میں نہیں انصاف میں ہوتی ہے۔ ایک دن مکہ کے بازار میں دو بچوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک کمزور تھا اور ایک طاقتور۔ طاقتور بچے نے کمزور پر ظلم شروع کر دیا۔ علی یہ دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دونوں کی بات سنی، پھر کہا، طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور کو دبایا جائے، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کو سہارا دیا جائے۔ پھر انہوں نے عدل سے فیصلہ کیا اور حقدار کو اس کا حق دلایا۔ اس دن لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا صرف بہادر نہیں بلکہ عادل بھی ہے۔ حضرت علی کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ وہاں سچ، صبر، عدل اور رحمت ہر روز سکھائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عدل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ علی یہ بات اپنے دل میں بسا لیتے تھے۔ وہ پہلے سنتے، پھر سوچتے، پھر فیصلہ کرتے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا، عدل جلدی میں نہیں ہوتا، عدل تحمل سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے علی پر الزام لگایا کہ اس کا سامان گم ہو گیا ہے۔ لوگ بولے کہ علی پر شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر علی نے خود کہا، اگر میں بے قصور ہوں تب بھی تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ عدل رشتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تحقیق ہوئی اور اصل مجرم سامنے آ گیا۔ اس طرح علی کی سچائی سب پر واضح ہو گئی۔ اس لمحے نے سب کو دکھایا کہ یہ لڑکا حق کے لیے خود کو بھی پیش کر سکتا ہے۔ حضرت علی کے نزدیک بہادری صرف تلوار اٹھانا نہیں تھی، بہادری یہ تھی کہ غصے پر قابو پایا جائے، طاقت کے باوجود معاف کیا جائے اور اپنے حق سے پہلے دوسروں کا حق دیکھا جائے۔ علی فرمایا کرتے تھے، جو شخص طاقتور نہیں جو دوسرے کو گرا دے، طاقتور وہ ہے جو خود کو گناہ سے بچا لے۔ حضرت علی کا بچپن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عدل عمر نہیں دیکھتا، عدل نیت دیکھتا ہے، اور جب نیت صاف ہو تو بچہ بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ یہی تھی کہانی اس لڑکے کی جسے عدل سے محبت تھی، مگر یہی عادل لڑکا جلد ہی ایک ایسی امتحان سے گزرنے والا تھا جہاں صرف عدل کافی نہیں تھا، وہاں ہمت، قربانی اور خطرہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایسی رات، ایک ایسا لمحہ جو تحریک کا رخ بدلنے والا تھا۔